سورہ فاتر میں آیا نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے، لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں. اللہ بندے کو چانس دیتا رہتا ہے، ریمائنڈر آتے رہتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں، جو لوگ رات کو سوئے رہ گئے گاڑیوں کے اندر. اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں. ایٹ لیسٹ جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا رہ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. عبرت تو یہ ہونی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے جو عورتیں آنسو بہا رہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے، تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت کے تحت کم از کم حجاب تو کر کے نکلے. نہیں، وہ کام ہوتا ہی ہے. بولے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور اسی کتنے مرنا ہے، یہ تو کوئی اور سی نہ مر گیا. یعنی یہ ایک لاشعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مرے، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیو شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا، دکھ کا اظہار کر لینا، اس میں سے نکالا کیا؟ نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک آپ کو پتا ہے وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیے، بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا. رن وے کے اوپر وہ سیدھا آگے دھڑل زمین پہ ہی لگا ہے، آگے جانے ہوگا بھی نہیں رہا، وہیں پہ ایسے گھومتا رہا. حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے، کل بات یہ یہاں تو جناب آئی ایس کا ٹائر پھٹتا ہے تو 100 کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم 30-40 کلو بازیاں تو وہ بھی کھاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے، بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے. کئی سال پہلے میں یعنی آئی ایس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، ہم سے آگے اسی وقت ہمیں آئی ایس کاٹ کے گئی ہے. میں نے خیال ہے ہارڈلی 30-40 فٹ ہم سے آگے تھی، 120 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی. وہ بڑے والی آئی ایس جو پینتھر ہے نا، وہ مرسڈیز کی. تو میرے سامنے میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا. اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کنٹرول تو نہیں ہوتا. باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ڈرائیور نو اینج کر کے رکھیے، وہ ڈرائیور کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر کل بازیاں یعنی وہ جس طرح فلموں میں ہالی ووڈ کی وہ ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا. اور میرے خیال میں کم از کم اس نے 20-25 کل بازیاں کھائی تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے. اور کل بازیاں کھاتے بھی جی ٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی، یہ دینے کے پاس ہوا آواز. اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گرا دیکھا خود. وہ جب ایسے سے گھوم رہی تھی نا تو وہ جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا. ایٹ دا اسپاٹ کوئی کم از کم 8 یا 9 بندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی، ڈرائیور بھی نہیں بچا. تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جناب تصویریں بنا کے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی تو نے کیا اس سے حاصل کیا؟ کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا. اچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا آئی ایس میں، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مرا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے بھی ہو ہی گیا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی. اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتا دیتا نا تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا. پلان کر لیتا ہے 20 سال یاشی دے، 20 سال اینے، اگلے 20 سال اللہ. بڑے آرام سے بندہ پلان کر کے نا، لیکن اللہ کو بھی پتا تھا نا. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، یہ میں سیکرٹ رکھوں گا، پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسز کے اندر دیے ہوئے وقت کے اندر مجھے رسپانس کرتا ہے. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.